فقیر شہزادی کا حیرت انگیز واقعہ۔ صدیوں پہلے ایک ایسی سلطنت تھی جو دولت حسن اور شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ اس سلطنت کا نام نورستان تھا اور اس کے بادشاہ سلطان ناصر الدین کو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز تھا، مگر اس کی سب سے قیمتی متاع اس کی بیٹی شہزادی سلیمہ تھی۔ سلیمہ حسن و جمال میں بے مثال تھی، مگر جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ اس کا نرم دل اور فیاضی تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتی، یتیموں کو پناہ دیتی اور محل کے خزانوں کو مستحقین میں بانٹنے کی خواہش رکھتی۔ لیکن اس کی یہی دریا دلی درباریوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ شہزادی کو کمزور سمجھتے اور بادشاہ کے کان بھرتے کہ اگر یہ لڑکی تخت پر بیٹھی تو سلطنت خزاں کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ سازش اور بے دخلی۔ وقت گزرتا رہا اور جب شہزادی 16 برس کی ہوئی تو ایک منحوس رات محل میں ایک خوفناک بغاوت برپا ہوئی۔ بادشاہ کے بھائی شاہ غیاث جو برسوں سے تخت کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے محل کے چند امینوں کو اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو قید کر لیا گیا اور محل میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ جب شہزادی کو اطلاع ملی کہ اس کے والد کو زہر دے دیا گیا ہے اور تخت پر اب اس کا چچا بیٹھ چکا ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی ماں کے پرانے صندوق سے ایک سادہ سی چادر نکالی، اپنا قیمتی شاہی لباس اتارا اور محل سے خاموشی سے نکل گئی۔ وہ ایک ایسی راہ پر چل پڑی جہاں نہ دولت تھی، نہ شان و شوکت، بلکہ صرف حقیقت تھی۔ فقیری کی ابتدا۔ نورستان سے نکل کر وہ ایک دور افتادہ گاؤں میں پہنچی جہاں ایک درویش بابا سرمد لوگوں کو روحانی درس دیتا تھا۔ اس نے شہزادی کو پہچان لیا مگر خاموش رہا۔ سلیمہ نے اس سے عرض کی، بابا، میں سچائی کی تلاش میں ہوں، مجھے دنیا کا علم سکھا دو۔ بابا سرمد نے اسے فقیری کے اصول سکھائے۔ اپنی خواہشات کو مارو اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی پہلی ترجیح بناؤ۔ اگر تمہیں دنیا کی حقیقت جاننی ہے تو مال و دولت سے دور رہو۔ سچائی ان آنکھوں میں نہیں جو دھوکہ دیتی ہے، بلکہ اس دل میں ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ شہزادی نے ساری دنیاوی شناخت ترک کر دی اور عام لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتی، بھوکے کو کھانا کھلاتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ لوگ اس کی سخاوت اور عاجزی سے متاثر ہو کر اسے فقیر شہزادی کہنے لگے۔ جادوئی آزمائش۔ ایک دن وہ ایک ایسے جنگل میں جا پہنچی جہاں ایک قدیم ویران مزار تھا۔ وہاں ایک نحیف سا فقیر بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ وہ بولا، بیٹی، تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم سچی فقیر ہو تو یہ درخت تمہاری نیت کے مطابق رنگ بدلے گا۔ اگر تمہاری نیت میں لالچ ہوا تو یہ سیاہ ہو جائے گا، اور اگر تمہاری نیت پاک ہوئی تو اس کے پتے سونے کے بن جائیں گے۔ سلیمہ نے عاجزی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حیرت انگیز طور پر درخت کے پتے چمکتے ہوئے سونے میں تبدیل ہو گئے۔ فقیر مسکرا دیا اور بولا، تمہاری نیکی ہی تمہاری بادشاہت ہے۔ لیکن اب ایک سوال ہے، کیا تم یہ سونا رکھنا چاہو گی یا اسے بانٹ دو گی؟ شہزادی نے بغیر کسی تردد کے وہ سونے کے پتے قریب کے گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیے اور بولی، اگر یہ دولت میرے اندر لالچ پیدا کر سکتی ہے تو یہ بوجھ ہے۔ میرا سکون اسی میں ہے کہ میں دوسروں کی خدمت کرتی رہوں۔ حقدار کی واپسی۔ اس کے ایثار کی خبریں نورستان تک پہنچی جہاں عوام کے دلوں میں اپنی حقیقی ملکہ کی محبت اب بھی زندہ تھی۔ دریں اثنا چچا شاہ غیاث اپنی ہی سازشوں میں الجھ کر کمزور ہو چکا تھا اور سلطنت بدحالی کا شکار ہو گئی تھی۔ لوگ بغاوت پر آمادہ تھے اور ایک دن جب شہزادی اپنے درویشی لباس میں شہر پہنچی تو عوام نے اسے پہچان لیا اور نعرہ بلند کیا، ہمارے دلوں کی شہزادی واپس آ گئی۔ چند دنوں میں بغاوت کامیاب ہوئی اور ظالم بادشاہ کو معزول کر دیا گیا۔ مگر جب لوگوں نے سلیمہ سے کہا کہ وہ دوبارہ تخت پر بیٹھے تو اس نے کہا، میری بادشاہت خزانے میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں دوبارہ محل میں گئی تو میں وہ سبق بھول جاؤں گی جو فقیری نے مجھے سکھایا۔ مجھے یہی درویشی پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اس دن کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ مگر نورستان میں آج بھی اس کے نام کا چراغ جلتا ہے اور لوگ اس کی کہانی سن کر سیکھتے ہیں کہ حقیقی دولت دل کی سخاوت اور محبت میں ہے، نہ کہ تاج و تخت میں۔ یہی تھی فقیر شہزادی کی حیرت انگیز داستان، ایک ایسی شہزادی جو تخت چھوڑ کر دلوں کی حکمران بن گئی۔